ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آج بات کریں گے اس روشنیوں کے شہر کی جو ترقی کا مستحق تھا لیکن حکمرانوں کی نااہلی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ یہ شہر کبھی دہشت گردی سے لہو لہان تھا، کبھی بدامنی کی لپیٹ میں تھا اور آج بارش کے پانی میں ڈوب کر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ نالوں پر قبضے، غیر قانونی تعمیرات اور نکاسی آب کے نظام کی عدم فراہمی نے کراچی کو ایک ڈوبتی کشتی بنا دیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے اب تک زیادہ سے زیادہ 245 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ محض بارش نہیں تھی بلکہ ایک کڑا امتحان تھا، انتظامیہ کے دعووں کا، حکومتی وعدوں کا اور ان تمام نعروں کا جو ہر الیکشن سے قبل شہریوں کو سنائے جاتے ہیں۔ اس ایک بارش نے 11 قیمتی جانیں نگل لی، شہر کی سڑکوں کو دریا بنا دیا، کروڑوں روپے کی گاڑیاں پانی میں تیرتی رہیں، درجنوں مکانات زمیں بوس ہو گئے اور کراچی پاکستان کی معاشی شہرت مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس تباہی کے بعد بھی وہی پرانا منظرنامہ دہرایا گیا۔ 17 سال سے سندھ میں مسلسل اقتدار میں موجود پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سے لے کر میئر کراچی تک سب نے ایک بار پھر اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کی۔ بجائے اس کے کہ اپنی ناکامی کا اعتراف کیا جاتا، ملبہ ایک بار پھر موسمیاتی تبدیلیوں پر ڈال دیا گیا۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے، جب بھی بارش اتنی ہوتی ہے آپ کی فلڈنگ ہوگی۔ گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی انتظامیہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے۔ یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری کی پوری موسمی تبدیلی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ آپ جج نہیں کر سکتے کہ آپ نے کس حد تک جا کے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ ناظرین، سندھ میں 17 سال سے حکومت کرنے والوں کے بیانات اور جواز آپ نے سن لیے۔ بات کرتے ہیں ان کی جو خود کو کراچی کا اصل نمائندہ کہتے رہے، متحدہ قومی موومنٹ۔ کبھی شہر قائد کی سب سے بڑی سیاسی طاقت سمجھی جانے والی ایم کیو ایم حالیہ الیکشن میں قومی اسمبلی کی 15 نشستیں جیتنے کے باوجود بھی کراچی کے مسائل پر محض بیانات کی حد تک محدود رہی۔ آج ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی پریس کانفرنس کی جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت پر خوب تنقید کے نشتر چلائے۔ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے بھائی، یہ بہانہ نہ کریں 40 ملی میٹر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی بھائی۔ غیر انسانی سلوک ہے، وہ ڈبو رہا ہے میرے شہر کو۔ کون سا شہر جس کے اوپر تمہارا گزارا ہے، وہ ٹہنی، وہ شاخ جس پر تم خود بیٹھے ہوئے، وفاد بھی اس پر بیٹھا ہے۔ اور وزیر اعظم اگر فون کرتا ہے تو اسی وزیر اعلیٰ کو فون کرتا ہے جو صرف آدھے گھنٹے کے اندر شہر فیصل کا دورہ کر کے آگے اور اعلان کر دیا کہ نکاسی آب ہو گیا، پانی نکل گیا۔ پہلے تھا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، آج یہ نوبت آ گئی، یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا، یہ رویہ ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین، پوائنٹ سکورنگ اور استعفے کی یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ نہ صوبائی حکومت، نہ بلدیاتی ادارے اور نہ ہی شہر کے پرانے دعوے دار کوئی بھی کراچی کو مسائل کی دلدل سے نکالنے میں سنجیدہ نظر آتا ہے۔ ہر سال وہی منظر، وہی کہانی، نالوں کی صفائی اور نکاسی آب کے نظام کے جھوٹے وعدے، اور جب بارش برستی ہے تو ان سب دعووں کی قلیق کھل جاتی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کا 17 سال کا اقتدار اس قابل نہیں تھا کہ کراچی کے نکاسی آب کا نظام درست کیا جاتا؟ کیا اربوں روپے کا بجٹ اس شہر کو سیلابی تباہی سے بچانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا اب بھی یہ شہر محض وعدوں اور جھوٹے دعووں کا متحمل ہو سکتا ہے؟